فائنلی جی بہت سے لوگ چاہ رہے تھے کہ جو عمران خان کو نااہل کیا جائے، عمران خان کو جیل میں بند کیا جائے، لیول پلینگ فیلڈ پھر ہی ہوگی۔ اور بچہ بچہ یہ جب بات کر رہا تھا کہ جناب میاں نواز شریف صاحب نے بڑا اہم پتہ کھیلا ہے، ملک میں ایک بہت اہم سیٹ پر ان کا اہم بندہ موجود ہے، وہ کون بندہ موجود ہے، کہاں کہاں پہ دعوے وعدے کیے جا رہے تھے کہ جناب لکھا گیا ہے کہ جناب جب تک لیول پلینگ فیلڈ یہ نہیں ہوگی کہ عمران خان کو نااہل کیا جائے گا، جیل میں بند کیا جائے گا، نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے، وہ باہر بیٹھ کے ان تمام تر چیزوں کو دیکھیں گے کیونکہ انہوں نے اپنا بندہ فیلڈ میں اتار دیا۔ اینی ہاؤ وہ بہت بچہ بچہ سمجھتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جج جو دلاور صاحب ہیں وہ اب یو کے دورے پہ، تو فوراً ان کا نامینیشن کیسے ہوتا ہے، فوراً وہ سرکاری دورے پہ چلے جاتے ہیں، اور افسوس کی بات ہے کہ وہ جس یعنی ٹریننگ میں جا رہے ہیں وہ لا سے ریلیٹڈ ہے، وہ انصاف سے ریلیٹڈ ہے۔ وہ ایک عجیب طرح کی بات ہے۔ اچھا اینی ہو یہ فیصلہ ہو گیا، میرٹ پہ ہے یا میرٹ پہ نہیں ہے یہ تو عدالتیں فیصلہ کریں گی، لیکن کچھ دوست بہت پہلے سے 2-3 دن سے اتنی پریشانی میں تھے میڈیا سے کہ وہ کہہ رہے تھے جناب فیصلہ ہو گیا ہے، فیصلہ لکھا جا چکا ہے، آپ صرف یہ دیکھیں کہ سنایا جائے گا۔ اور 2 دنوں سے جج صاحب بہت جلدی میں تھے، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ وہ باہر جا رہے ہیں، اور پھر سیٹرڈے کا انہوں نے فیصلہ کیا، اور 12 بجے انہوں نے کہا اور 12:30 بجے فیصلہ سنا دیا، اور 30 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے۔ تو پھر اس کو پڑھ بھی لیا، پھر سٹیمپ بھی کر دیا، تو یعنی سگنیچر بھی کر دی۔ یعنی یہ سوال ہیں جو لیگل لوگ پوچھ رہے ہیں، میں اور آپ کی تو چلو عام شہری سمجھے جاتے ہیں، جو وہ لیگل لوگ جو ججز جو ہیں وہ بھی پریشان ہیں آج یہ فیصلہ کیسے ہو گیا۔ اینی ہاؤ جج دلاور صاحب نے وہ فیصلہ کر لیا جو ان کو پیغام پہنچا دیا گیا تھا، یا جو ان کو محنت کر کے دے دی گئی تھی، یا جو لیول پلینگ فیلڈ تھی وہ ہو گئی ہے۔ اب آگے کیا ہوگا؟ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں عمران خان کو لاہور سے گرفتار کیا گیا، جس تیزی سے گرفتار کیا گیا، یہ 2 دن پہلے پتا تھا، فیلڈ سیٹ تھی۔ جو ہی یہ فیصلہ آتا ہے پولیس وہاں سے فوراً پہنچ جاتی ہے، عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کوٹ لکھپت جیل لاہور میں ہے وہاں نہیں رکھا جاتا، پنز اسلام آباد سے چک کر کے اڈیالہ بھی نہیں لے جایا جاتا، بلکہ اس کو اٹک جیل میں لے کے جایا جاتا ہے۔ اور یہ خواہش کس کی تھی؟ اٹک جیل میں پہلے کون رہا تھا مشرف دور میں، وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اٹک جو ہے وہاں سے کیونکہ آسانی ہے، خفیہ ملاقاتیں آسانی سے ہو سکتی ہیں، اس طریقے سے اڈیالہ جیل یا کوٹ لکھپت میں بہت سی حرکات و سکنات سب کو پتہ چل جاتی ہیں۔ وہاں پر جناب کوشش یہ کی جائے گی عمران خان کو ڈرایا جائے گا، دھمکایا جائے گا، اور ملک سے باہر بھی اگر وہ کوئی آپشن ان کے پاس ہوا تو ان سے فرار کرا لیا جائے گا۔ اینی ہاؤ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو، اور آپ نے دیکھا ہوگا آخری ایک ویڈیو جو عمران خان کی آتی ہے، اور اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، جو مرضی کر لیں میں یہاں پہ ہی ہوں، میں ملک سے باہر نہیں جاؤں گا۔ اب ایشو یہ ہے کہ یہ پاکستانیوں کو بتانا بہت مشکل ہے، اوورسیز پاکستانیوں کو بتانا بہت مشکل ہے، پاکستان کے سے باہر لوگوں کو بتانا بہت مشکل ہے کہ توشہ خانہ کیس، یعنی ایک شخص جس نے گھڑیاں بیچی یا گھڑی بیچی اور اپنے ہی ایک بنی گالہ کی سائڈ پہ اس نے روڈ بنا لی، وہ شخص جس نے اس ملک میں ایک یونیورسٹی سمیت جو ہاسپٹل بنا دیا، یا اس کے پاس جو بھی جمع پونجی تھی اس نے خود جو کچھ بنایا وہ بھی شوکت خانم کو لکھ کے دے دیا، تو وہ شاید 25 کروڑ پاکستانیوں کی پراپرٹی ہے۔ وہ شخص اگر یہ بھی کرتا ہے، اس پہ اگر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ 200 سے زائد پرچے کاٹ دی جاتے ہیں، اس کو دہشت گرد بھی بنایا جاتا ہے، اس کو مرڈر بھی، اس پر اٹیکس یہ کہا جا گیا کہ وہ مرڈرز بھی اس نے کروائے ہیں، اور اب وہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا کرپٹ بھی انسان ثابت کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ یہ ایک افسوسناک، اب یہ وہ لیگل ایڈوائزر ہم سمجھتے ہیں یا لیگل ایکسپرٹ سمجھتے ہیں جو نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے پرو ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس جلدی میں جو فیصلہ کیا گیا اس کا جو فائدہ ہے وہ عمران خان کو 2 دن میں ہو جائے گا۔ یعنی اگر آپ دیکھ لیں کہ وہ وکلا جو بڑے اہم عہدوں پہ رہے وہ سمجھتے ہیں کہ منڈے یا ٹیوزڈے کو چیزیں بہت کلیئر ہو جائیں گی اور عمران خان کو وہاں سے نظر آ جائے گا کچھ بھی۔ لیکن یہاں پر چیف جسٹس جو عامر فاروق ہیں لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان پر بڑا سوالیہ نشان ہو رہا ہے کہ ایک جج دلاور جن کی فیس بک پہ بہت سی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جن پہ پی ٹی آئی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں بھی کرنا چاہیے، چلو اس کو ایسے دیکھ لیتے ہیں کہ چلو وہ بالکل میرٹ پہ فیصلہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اگر مدعی پہلے ہی 3-4 دفعہ اس پر اعتراض اٹھا رہا ہے اس جج پہ، تو کیا کوئی ایسا جج نہیں ہے؟ اور یہ اس قدر 25 کروڑ عوام میں یعنی یہ خامیاں ہیں کہ آپ نے اسی جج کے پاس بھیجا، اور پھر جو گواہوں کی کہا گیا، اور گواہوں میں آپ نے پتا ہوگا ایک بڑا اہم نام لیا گیا جو اس وقت عمران خان کے ساتھ تھے، وہ اس وقت میجر جنرل بن چکے ہیں۔ انہوں نے کہا جی جتنے بھی تحفے آئے ہیں ان کا ریٹ انہوں نے لگوایا، انہوں نے خود بھی گھڑیاں لی، انہوں نے میری گھڑی بھی ریٹ لگایا، پیسہ بھی ان کو پتا ہے،
وہ میرے گواہ ہیں، ان کو لینے کے لیے نہیں اس قدر سمجھا گیا ہے کہ قانون اندھا ہے، عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اب وہی جج صاحب لندن جا رہے ہیں سرکاری خزانے پہ، اور انصاف کے اوپر وہ وہاں جا کے ٹریننگ لیں گے یا انصاف پہ بات کریں، تو انتہائی افسوسناک ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک ہم سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں، جو مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں کہ جناب دیکھیں نواز شریف کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، بیٹے سے تنخواہ لینے کے جرم میں ان کو جناب اٹھا لیا گیا تھا، تو وہ بھی اگر غلط ہوا اور آج جب یہ شادیاں بجا رہے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہو رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے سیکھنے والوں نے سکھایا صحیح نہیں ہے۔ اب ایسے ایسے پارلیمنٹرین جن کی عمریں 90 سال ہیں، 80 سال ہیں، اور اگر آج بھی وہ اس پہ شادیاں بجا رہے ہیں، تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اس ملک میں جمہوریت نہیں چل سکتی۔ پھر لیٹ دی جو ڈیسائیڈ کرنے والے ہیں ان کو آنے دیں، ان کو سینٹ، قومی اسمبلی، ہر جگہ پہ ان کو جناب چلو نومینیشن دے دیں، الیکشن تو وہ اس طرح نہیں جانا چاہتے، تو یا پھر وہ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی جو بھی ہے وہ آ کے چیزیں دیکھ لیں تو شاید سب سے بہتر ہوتا۔ لیکن اب بات یہ ہو رہی ہے کہ جناب لاہور اٹک جیل میں رکھ کر کس سے ملاقاتیں کروائی جائیں گی، کیا ہوگا، اور آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ انصاف تو نظر آ رہا ہے جو ہوا ہے، شاید بچے کو بھی سمجھانا بہت مشکل ہے کہ جناب یہ ہو کیا رہا ہے، کہ ایک طرف اب بڑے بڑے جن کے اوپر کروڑ اربوں جو ہے وہ ثابت ہو گئے، ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا جائے، وہ آج بڑے بڑے وزراء ہیں، اور توشہ خانہ پہ گھڑیاں بیچنے والے پہ یعنی کہ وہ غدار ہو گیا، وہ کرپشن کی بیس پہ بند ہو گیا، اور ملک کی یعنی اس وقت اس قدر ہے کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بجلی کے بل 54 روپے جا کے جناب آپ کا وہ بن گیا، یونٹ پر گیا، پیٹرول جو ہے وہ 300 پہ پہنچ گیا، ڈالر کہاں پہنچ گیا، آٹے کی پرائس یعنی کل بھی بتایا جا رہا ہے کہ پر کے جی 15 روپے بڑھ گئی ہے۔ اس طرف ہمارے بڑے بڑے جناب جو یعنی سو کالڈ جو ہوتے تھے انقلابی، وہ سارے کے سارے خاموش ہیں۔ تو یہ ایشو یہ ہے کہ اس وقت شاید کوئی بھی پاکستان میں ایسا شخص نہیں ہے، ایسا ادارہ نہیں جو ایکسپوز نہ ہوا ہو، جو سو کالڈ کوئی کیا سمجھا جاتا ہے، کوئی کیا سمجھا جاتا ہے، آج وہ مفادات کی خاطر خاموش ہے، یا ڈر کی وجہ سے، یا جو بھی ہے کہ اٹھایا جائے گا اور پکڑا جائے گا، اور کئی جگہ پہ ایسا ہو بھی رہا ہے۔ آج عمران ریاض کے لیے کوئی آواز اٹھانے کے لیے نہیں ہے، وہی جو بڑے بڑے یعنی تمغے لیتے تھے آنے والے دنوں میں پھر لیے جائیں گے۔ لیکن یہ صورتحال اس وقت بن چکی ہے، انتہائی افسوسناک صورتحال ہے اس وقت ملک میں، مکمل طور پر جو ہے وہ مایوسی ہے۔ نوجوان نسل جو کہ آج بھی مردم شماری جو بات کی جاتی ہے 3 کروڑ ووٹ بینک بڑا ہے، وہ آپ کا بچہ آج ملک سے باہر جانا چاہ رہا ہے، اس کے لیے کوئی فیوچر نہیں ہے۔ اور یہ جتنے بھی تجربہ کار تھے 15 ماہ میں انہوں نے جس تجربے سے اپنے اربوں روپے مزید پڑھائے، یہ اس قدر اندھیر نگری ہے، اتنی کرپشن ہوئی ہے اور سریعام کرپشن ہوئی ہے کہ اب افسوس کی بات کیا جا سکتا ہے کہ یہ اگر ادارے یا ہمارے ادارے جو یہ بات کر رہے ہیں کہ آنکھوں نظر رکھنے والے ہیں، وہ ساتھ مل کے جب یہ کرواتے ہیں، ان سے فائلیں بھرواتے ہیں اور بعد میں ان کو اپنے طریقے سے بلیک میل کرتے ہیں، تو پھر اس ملک کا بہتر کون سوچ سکتا ہے؟ کوئی ایسا ادارہ تو بتا دیا جائے کہ جو اگر آنکھوں کے سامنے کرپشن اور سب کچھ ہو رہا اور پھر بھی خاموشی ہو، اور ان کو کہا جائے کہ جناب آپ لگے رہو، اور اس کے بعد ذرا یہ ہوگا کہ جناب وہ آپ کی بات سنتے رہیں گے۔ تو یہ اوورال صورتحال ہے۔ ابھی تک لیے اتنا ہی۔ اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے، اللہ نے کے بعد۔